بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابي ولذلك اختارهم فجعلهم أصحابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور بہترین مقام انبیاء کو عطا کیا ہے۔ انبیاء کرام اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ رب العزت انبیاء کو منتخب فرماتے ہیں۔ نبی بننا کسی کی ذاتی محنت اور کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ کوئی ریاضت سے، عبادت سے، محنت کوشش سے، تہجد سے، ذکر سے، اعمال سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ نبوت اللہ رب العزت کا خصوصی انتخاب ہے۔ تو سب سے افضل اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بنایا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دل سب سے پاکیزہ ہیں، ان کے اخلاق سب سے مطہر ہیں، اور ان کی حیات طیبہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضلیت اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، ان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ ان میں سے سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کے تھے ان کو اللہ نے میرے صحابی کے طور پر منتخب کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ نے میرا صحابی بنایا، اب جس چیز کو، جس عمل کو وہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، اور جس عمل کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا مقام اور مرتبہ۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ صحابہ میں السابقون الاولون بھی شامل ہیں، صحابہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے مکی زندگی کے آغاز میں اسلام قبول کیا، اور صحابہ میں وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اس کے بعد اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہر صحابی کے بارے میں آپ کا یہ فرمان کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کرو، میرے کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرو، میرے کسی صحابی کی شان میں کوئی ایسے کلمات، ایسے الفاظ نہ ادا کرو کہ جو اس کی شان کو گھٹاتے ہوں اور اس کی شان میں گستاخ ہوں۔ اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر، اور میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا مٹھی بھر جو وہ تم میں سے کسی آدمی کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ ایک ادنا صحابی کی شان میں گستاخی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اور کسی مسلمان کا ایمان کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ گستاخی کرے، اور نہ وہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ کوئی کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر مقام وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کا خطاب عطا کیا گیا۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور برتر مقام وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء کا سب سے بڑا مقام، انبیاء کے بعد صدیقین کا سب سے بڑا مقام، اور صدیقین کی سب سے بڑی شان ہے، اور صدیقیوں کے امام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کا خصوصی انتخاب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت جنت عدن کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم ہے، جو شخص بھی اس بچے سے محبت کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ کا انتخاب تھا، اور آپ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ بہت سے صحابہ ایسے جن کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے، لیکن آپ کا نام ہی عبداللہ تھا۔ کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی شراب نہیں کی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوا کرتا، اور آپ کے والد کا نام عثمان کنیت ابو قحافہ تھی، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا، یعنی ساری خیروں کی ماں۔ اور آپ کا یہ اعزاز ہے جو پوری انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں کہ 4 نسلیں صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ انسانیت کی تاریخ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ اور پھر آپ کا اعزاز یہ کہ آپ کو صدیق کا لقب خود اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، آپ کو صدیقیت کے مقام پر خود اللہ رب العزت نے فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیقا، اے ابو بکر تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور آپ کو صدیق اکبر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ جس وقت آپ معراج کے سفر سے واپس آئے اور آپ نے مشرکین کو آ کر سارا واقعہ بیان کیا، جو مشاہدات کیے ان کے بارے میں آگاہ کیا، تو ابو جہل وہ دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اتنے تھوڑے سے وقت میں آسمانوں تک گیا اور جنت کے مشاہدے کیے، جہنم کے مشاہدے کیے، یہ نشانیاں دیکھی، اور میں واپس بھی آ گیا اور وقت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ وہ کہتا کون ہے؟ وہ کہتا کون ہے؟ بات کہنے والے کی ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے وہ ساتھی جن پہ تم ایمان لائے، جن کو تم نبی تسلیم کرتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان سے سن کے تو ہم روزانہ صبح و شام اس سے بڑی بڑی باتوں کو مان لیتے ہیں، ان کی تصدیق کر لیتے ہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ تو اس موقع پر آپ کو لقب عطا کیا گیا کہ آپ صدیق ہیں۔
اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی میں نے دین کی طرف بلایا، وہ ہچکچایا، اس نے سوچا، غور و فکر کیا، تأمل کیا، لیکن فرمایا کہ صدیق اکبر وہ واحد شخص ہیں کہ جب ان کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر تأمل کے، بغیر جھجک کے، بغیر ہچکچاہٹ کے میرے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جسے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب صدیق تھا اور ایک آپ کا لقب عتیق تھا، اور آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی کہ جس کے اندر بڑی خوبصورت صفات جمع ہوں، بڑے اعلیٰ اخلاق والا، اور اس کے اندر بہت سی مہارتیں جمع ہوں، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے جو سردار تھے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ لوگ مشاورت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر آپ بہت محبوب تھے، اور لوگوں کے معاملات کے اندر آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور آپ ان کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، تو آپ نے سائل سے یہ کہا کہ تم نے سنا نہیں حسان بن ثابت کے اشعار کو، اور پھر ان کے اشعار پڑھے اور کہا کہ ان اشعار میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، شاعر رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے اشعار کہے، تو پوچھا کہ اے حسان یہ بتاؤ کہ تم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے یا نہیں کہا؟ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ابو بکر صدیق کی شان میں تم نے اشعار کہے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ حضرت حسان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے گئے اشعار سنائے، تو آپ کے سن کر آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، آپ مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کہا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں سچ کہا ہے۔ صدیق کی شان کو سننا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صدیق کی منقبت کو سننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے ثانی اثنین کا لقب عطا کیا۔ اس وقت آپ ہجرت کے لیے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو قرآن کریم نے آپ کا لقب ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ ان دو میں سے دوسرے ہیں جو غار کے اندر تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا بنے گا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا؟ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ عربی زبان کے اندر حزن اس غم، اس کیفیت اور اس پریشانی کو کہا جاتا ہے جو انسان کو دوسرے کے بارے میں لائے۔ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، اسے اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا، اسے اپنی ذات کے بارے میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ابو بکر کو ڈر تھا تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا۔ ابو بکر کو خوف تھا تو وہ اس بات کا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس لیے آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی شخصیت وہ ہے جو فنا فی الرسول تھی، یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اعمال میں، سنتوں میں، تعلیمات میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آسمان سے کیا گیا۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا اعلان ابھی کیا نہیں تھا
میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 14ویں کا چاند مکہ کے قریب آ گیا، اور مکہ کے قریب آ کر اس کے ٹکڑے ہر گھر کے اندر گر گئے، اور پھر وہ سارے کے سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور وہ میری جولی کے اندر آ گئے۔ میں ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ آپ خود بہت تعبیر کے امام تھے، خود خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر اس خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے۔ خود بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے۔ تو خواب آیا تو راہب کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ تمہیں بہت مبارک ہو، وہ نبی جن کا ہم اپنی کتابوں کے اندر ذکر پڑھتے ہیں، وہ آخر الزمان نبی جو سب سے آخر کے اندر آئیں گے اور سب سے پہلے ان کو اور ان کی امت کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، وہ آنے والے ہیں اور تم ان کے پیروکاروں میں سے سب سے پہلے پیروکار ہوگے، اور تم ان خوش نصیبوں میں ہوگے جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی دعوت کو قبول کریں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے قبول کی، اور آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، آپ کے مناقب احادیث طیبہ کی کتابوں میں بے شمار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بڑے طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز سے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اولین اور سب سے پہلے مصداق و ثانی اثنین یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے، اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو سائل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد من الرجال، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ یعنی ابو بکر صدیق سے مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اظہار سے یہ بتایا کہ بیوی کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عربوں کے ہاں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بڑی خامی سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے اس لیے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ سے ہے، اور پھر جب اس نے کہا مردوں میں سے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے آگے آگے کیوں چل رہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ ساری کائنات جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات ہوتی کہ سب سے افضل صحابہ میں سے کون ہے، جب یہ بات ہوتی کہ صحابہ میں سے سب سے بڑا مقام کس کا ہے، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہر عمل والے کے لیے ایک دروازہ ہوگا جسے اس سے پکارا جائے، اس کو بلایا جائے۔ روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، جو لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے، ان کی یہ خوبی باقی خوبیوں سے ممتاز ہوگی، تو اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا کہ مجھ سے جنت میں داخل ہو، تو ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جنت کا ہر دروازہ پکار کر تمہیں بلائے گا کہ ابو بکر میرے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو کر جنت کے اندر پہنچو،
یہ میرے لیے اعزاز اور خوشبختی کی بات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کیا ہے، فلینظر ابا بکر، اسے چاہیے کہ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ اور قیامت کے دن آپ کا اعزاز کیا ہوگا؟ وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن خالص سونے کی 3 کرسیاں رکھیں گے اور ان کا نور ایسا ہوگا جو لوگوں کی آنکھوں کو چندیا دے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ پہلی کرسی پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، دوسری کرسی پر اللہ کے محبوب پیغمبر حبیب خدا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک کرسی خالی ہوگی اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اس کرسی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جائے، اور پھر وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ آج صدیق اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا قیامت کے دن اعزاز ہوگا، روز محشر آپ کو یہ مقام ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے ایمان کا اجر و ثواب جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان میں داخل ہوئے، جس نبی کو بھی انہوں نے مانا، جس نبی کی بھی انہوں نے اطاعت کی، اللہ رب العزت نے ان سب کے ایمان میں داخلے کا اجر و ثواب مجھے عطا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، میرے بعد قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے ان سب کے ایمان لانے کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے، اس لیے کہ تم اول ہو، تم نے سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا، تم نے سب سے پہلے اس دین کی تصدیق، تم نے سب سے پہلے اس دین کو سینے سے لگایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے زمین والے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان سے زیادہ وزنی ہے۔ تو عموماً یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کا صحابہ سے اختلاف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بلا فصل، آپ کو صحابہ نے اجماع کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ پہلا خلیفہ منتخب کیا، اور اگر آپس کے اختلاف ہوں تو پھر ایک دوسرے کی خوبیاں نہیں بیان ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا ایک وہ ہے جو سچ کو لے کر آیا یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک وہ ہے صدق بہ جس نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی، اس پہ ایمان لایا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل۔ ایک اور روایت جسے تاریخ دمشق میں نقل کیا گیا کہ مولا کائنات سید علی المرتضی کرم اللہ وجہہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کا نام صدیق و آسمانوں سے نازل کیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تاریخ خلفاء کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ اس کا اعلان کیا۔ ایک شخص حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو جحیفہ، اس شخص کا نام ابو جحیفہ، کہا کہ ٹھہرو تیرا ناس ہو، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون تھا؟ تو کہا کہ وہ ابو بکر اور عمر. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بغض اور ابو بکر اور عمر کی محبت کسی مومن کے دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو ایک سے محبت کرے دو سے نفرت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو دو سے محبت کرے اور ایک سے نفرت کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. اور آج نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حصہ نہیں دیا تھا، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. جس صدیق نے اپنا سارا مال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگا دیا، جس صدیق اکبر نے اپنا سارا کاروبار آپ پہ نشاور کر دیا، اس کے بارے میں یہ کہا جائے، اس کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی جائے. کسی مومن کا دل نہ کرنے کو گوارا کرتا ہے، اور وہ بھی مومن نہیں جو اس کو سن جائے اور اس کے اندر ایمانی غیرت نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں، اور ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشبو ہے، ایک بیویاں ہیں، اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کو بنایا. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک یہ ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، اور ایک یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ مال میرا ہو لیکن مالک آپ. اور آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اپنی یاری، صحبت اور مال کے بارے میں مجھ پہ احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ صرف اللہ کی ذات چکائے گی، میں نہیں چکا سکتا. تو جس کے بارے میں آپ اتنی باتیں ارشاد فرمائیں اور اس کو کوئی یہ کہے کہ اس نے سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ آسمانوں کی خبریں بتا دیتا ہے، آپ کو تو اللہ مشرق اور مغرب کی خبریں بتا دیتا تھا. تو جو صدیق پہلے دن سے آخر دن تک آپ کے ساتھ رہا، کیا آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے دل کے اندر میری اولاد کے بارے میں اور میری آل کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے؟ جس نبی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آنے والے صحابہ کے دلوں کے سوالوں کو جان لیتا تھا. تو کیا یہ کہیں کہ ہم اس نبی کو نعوذ باللہ یہ نہیں پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے؟ نبی تو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے. نبی کے بعد آپ کے روزے کے لیے، آپ کی قبر مبارک کے لیے انتخاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹانے کا انتخاب وہ اللہ کا انتخاب. آج روزہ صدیق اکبر کسی کو نظر نہیں آتا، آج روزہ عمر فاروق کسی کو نظر نہیں آتا. جس کی نظر پڑتی ہے وہ گنبد خضرا پہ پڑتی ہے. تو کیا اس رب کو بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے دشمن تھے، انہوں نے ان کے حق پہ ڈاکہ مارا، انہوں نے ان کے حق پہ غصب کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ ترجیح میں اس بات کو دیتا ہوں کہ میں اہل بیت کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. آپ جس وقت ایمان لے کر آئے، آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، مکہ کے سب سے بڑا تاجر آپ تھے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو سارے کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نشانہ کر دیا، سب کا سب اللہ کے رسول کی ذات پہ لگا دیا. اور بلکہ آدھا کلو سونا دے کر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا. آپ کے والد کہنے لگے ابو بکر کسی حسب نسب والے کو، کسی تگڑے کو، کسی بڑے خادم کو، غلام کو تم آزاد کرواتے، کل کو تمہیں فائدہ بھی دیتا. تم اتنی زیادہ قیمت خرچ کر کے، اتنا زیادہ مال خرچ کر کے اس کالے حبشی غلام کو آزاد کروا رہے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو، لیکن اللہ رب العزت بول پڑے
اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت آ گئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی تعریف کرتا ہے جو نبی کا صدیق ہے، یار ہے، اس کا دوست ہے۔ فرمایا کہ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، میرا مال پاکیزہ ہو جائے، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نے کسی کا بدلہ نہیں دینا، اس نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، اس نے کسی کا احسان نہیں چکانا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اور آپ جس وقت غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے گھر کا مال لے کر آ گئے، اور آپ نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ ایک موقع پر آپ نے دین کے اندر 10,000 اشرفیاں خرچ کی، پھر رات کو 10,000 اشرفیاں خرچ کی، اور پھر آپ نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے 10,000 اشرفیاں خرچ کی، تو قرآن کریم بول پڑا، اللہ رب العزت بول پڑے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا مال چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا رب اجر دے گا اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا ایسا شخص وہ کسی کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص کسی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اس نبی کی بیٹی کے بارے میں جسے سیدہ کائنات بطول اور بضعۃ منی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا حق غصب کرنا ہوتا ہے وہ پھر حکومت میں آ کے مال بھی بناتا ہے، پیسہ بھی جوڑتا ہے۔ جس وقت آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اپنا سامان اٹھایا، کاروبار کے لیے نکل گئے، حضرت عمر فاروق آ گئے، ایسا وہ بیرہ بن جرح آ گئے، ان کا امیر المومنین کدھر؟ نہیں کہا کام پہ، کاروبار پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کام کریں گے، کاروبار کریں گے تو حکومتی ذمہ داریوں کون سنبھالے گا؟ تو آپ کہنے لگے پھر گھر کیسے چلے گا، اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا بیت المال سے آپ کا حصہ مقرر کر دیں، جو ریشن کا کاروبار کرتا ہو اس کے گھر کے جو اخراجات ہوں گے اور اس کو جو کھلا خرچ کرنے کو ملتا ہوگا، اب اگر حق جس نے غصب کیا ہو تو وہ کاروبار کی طرف تو نہ دے۔ تو آپ نے کہا تو پھر کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جتنی ایک مزدور کی اجرت ہے اتنا میرا مقرر کر دیجیے۔ تو کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کا خرچ کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ اگر مزدور کا چل سکتا ہے تو میرا بھی چل جائے گا۔ یہ تھی ریاست مدینہ کے بارے میں۔ مزدور کے نوالے چھین لیے اور کہتے ہیں کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، مزدور کا چولہا بند ہو گیا اور میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ریاست مدینہ، یہ دعوے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ اور پھر جب آپ کی وفات کا وقت آیا آپ نے کہا کہ آج تک میں نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی اس کا حساب کرو، ساری تنخواہ کا حساب کیا جائے، جتنی تنخواہ بنی کہا کہ میری فلاں جائیداد ہے وہ اس کو بیچ کر بیت المال کے اندر جمع کروا دوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ تو آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے، جو لباس ہے، اسی کو دھو کر میرا کفن بنا دینا، اس لیے کہ کفن تو پرانا ہو گیا۔ اتنا اعلیٰ مقام، اتنی اعلیٰ شان، اور اس کے بارے میں گستاخی کی جائے، نہ پیمرا حرکت کے اندر آئے، اس کے بارے میں گستاخی کی جائے، کسی کی
تھوڑی سی کسی وزیر کے بارے میں اونچ نیچ ہو گئی تو کیمرہ حرکت کے اندر آ جاتا، چینل بند کر دیتا ہے۔ فوج کے بارے میں کوئی اونچا نیچا کہہ دے تو چینل بند ہو جاتے۔ اور اتنے اعلیٰ مقام والے صحابی جسے انبیاء کے بعد سب سے افضل کہا گیا، اس کی شان میں گستاخی کسی کو کان پہ جوں نہیں ہوتی۔ ایسی ریاست مدینہ ہمیں نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں، کم از کم اتنا تو ہو جو صحابہ کو بھونکے، جو اہل بیت کو بھونکے، جو ازواج مطہرات کو بھونکے۔ ایسے آدمی کو چوک میں کھڑا کر کے کھلے عام گولی مار دی جائے۔ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے 100 قانون ہیں، 100 طرح کے راستے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی لگام دینے والا نہیں، ایسے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار، اور ان صحابہ کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار اور اس انداز سے کریں، اپنے جذبات کا اظہار اس انداز سے کریں کہ کوئی آدمی بھی ان کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔